دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذی الحج کے آخری بدھ کو دولت کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی آخری بدھ کا دن ہے، دولت والا دن ہے، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا سجا ہوا دن ہے۔ دوستوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجتوں کو غیب سے پورا فرما دیں، آپ کے رزق میں خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ اور آخری بدھ کے دن آپ لوگ دولت کا یہ بیش قیمتی خاص اور نایاب وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ رب سے 300 کروڑ بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی پورے سال کا رزق، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی مال و دولت آپ لوگ اپنے نصیب و تقدیر میں لکھوا سکتے ہیں۔ یہ ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا سجا ہوا دن ہے۔ آپ کی ناممکن حاجتیں، جس کام کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے یہ کام ہو نہیں سکتے، میری ناممکن حاجتیں، اللہ والوں آج ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن اس خاص تسبیح کو پڑھنے سے آپ کی وہ تمام کی تمام ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ اللہ والوں 24 ناممکن حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں، اللہ پاک 24 انعامات غیب سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوستوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، جس میں سب سے چھوٹا انعام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹینشنیں، آپ کی مصیبتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اگر آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھا جائے تو وہ ڈپریشن یعنی ٹینشنوں کا، ذہنی تناؤ، دباؤ کا، بلڈ پریشر کا ہی نظر آتا ہے، اینزائٹی کا ہی نظر آتا ہے۔ تو دوستوں آج اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگ پانی کے گلاس پہ دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور اس پانی کو پی جاتے ہیں تو آپ کے جسم کے تمام انفیکشن، تمام کے تمام جراثیم، کینسر کے ہی جراثیم کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ بس آج اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دولت کو آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھیے گا۔ دوستوں یہ ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ نہایت فضیلت والا دن ہے۔ جب بھی ماہ ذی الحج کے مہینے میں آخری بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اس عمل کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کے آخری بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو وہ ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ بس اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی 24 ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد اترتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی قبر کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لے تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں یا کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا نکاح وہاں پر کروا دے، کوئی لڑکا ہے وہ اپنی کسی جو ہے وہ لڑکی کو پسند کرتا ہے، رشتہ دار ہے، ریلیٹیوز ہیں یا پھر کوئی دوست ہے، تو میرے بھائیوں اس تسبیح کو پڑھیں، اس کی اگر فوٹو ہے تو اس پہ دم کر دیں یا پھر تصور میں دم کر دیں تو یقین جانے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر رشتوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، آپ کے دروازے پر وہ رشتہ آئے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا معجزاتی عمل ہے جو ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بانجھ پن کا علاج بھی
اس عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے جو کہ ماہ ذوالحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اگر بچے موجود ہیں، نافرمان ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پہ یا دودھ کے گلاس پہ دم کریں، اپنے اس بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ وہ بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ ایسی تسبیح ہے، تڑپنے والی محبت ڈال دیتی ہے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل پڑھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان بھی پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، بس ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستوں، اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ یہ ایسا وظیفہ، یہ ایسا عمل ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذوالحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کا دن آ جائے، آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں، بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ رات 9، 10، 11، 12 ہی کیوں نہ بج جائے، تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذوالحج کی 24 تاریخ اور آخری بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو
سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کے مسئلے مسائل، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ اور آخری بدھ کے دن اگر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو یقین جانیں آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں غیب سے حل ہو جائیں گی۔ اور یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے۔ اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پانی کے گلاس لے کر بیٹھ جائیں، اس پر دم کر کے اس پانی کو پی جائیں، انشاءاللہ العزیز اولاد جیسی نعمت سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ بیمار شفا کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں تمام مسئلوں کا حل آج ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن اس خاص تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یقین جانو جو مسئلے، جو مسائل آپ کے پاس ہیں، یقین کرو ان سب کا حل آج اس تسبیح کے اندر موجود ہے۔ 24 ناممکن حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں آپ لوگوں نے دو بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا قہرو، دوسرا نام ہے یا جبارو۔ یا قہرو، یا جبارو، یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا۔ اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہر یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے، لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی، اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہر یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہر یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائمز، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ جلالی اسم اعظم ہے، اور جو ترتیب بتائی جائے اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا قہر یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے، پوری سورت نہیں، صرف آیت ہے۔ یاسین یہ بھی ایک آیت ہے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے۔ ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوحے قرآنی لکھی ہوئی
या लटकी हुई लाजमी देखी होगी। क्योंकि अल्लाह वालों, ये लोहे कुरानी, ये यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज हैं। इसके मायने रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बंदा ये जरूर जानता है कि इसके अंदर बड़े अजीम व शान राज पोशीदा है। और अल्लाह वालों, आज जो तस्बीह, जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यकीन करें बहुत ही खास है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे किस तरीके से पढ़ना है देखें। अलिफ लाम मीम ये भी रब का राज है, इसके मायने रब के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ यकीन करें कुछ राज नबी पाक ने बताए, वही लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर हर बंदा जानता है कि लोहे कुरानी रब का राज है। और राज अपने साथ हमेशा चाबियां रखते हैं, यानी कामयाबी की चाबियां, किस्मत खोलने वाली चाबियां। और आज वही चाबियां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब ये देखें अमल जो है ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यासीन भी एक आयत है और अलिफ लाम मीम भी आयत है। किस तरीके से पढ़ना है इसको वैसे कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, देखें समझे, मद भी लगा हुआ है तो यासीन अलिफ लाम मीम इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा यासीन, फिर अलिफ लाम मीम, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर तो ये 2 बार हो जाएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने यासीन और अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने लोहे कुरानी का वजीफा पढ़ना है। ये दोनों लोहे कुरानी के ही जो है वो आयतें हैं और इनके मायने कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं कि इनमें कितने अजीम व शान राज पोशीदा हैं। यानी आज आपकी नामुमकिन हाजतें भी होंगी ना, आप लोग नामुमकिन हाजतों को लेकर बैठेंगे तो वो भी कबूल मंजूर हो जाएंगी। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। जो तरतीब बताओ, जो तरीकेकार बताओ, उसके साथ ही आप लोगों ने यासीन और अलिफ लाम मीम को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे, बहुत सारे फायदे। यानी फायदों को मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों फायदे बेशुमार के हैं। आप पर नजरे बद, जादू, जिन्नात के मामलात, जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मैदे में इन्फेक्शन है वो भी जल जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर दिल की बीमारियां वो भी खत्म होगी। देखें ये कुरानी अल्फाज हैं, ये कुरानी वजीफे हैं, ये रब के राज हैं। और जब कोई बंदा रब के राजों को पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों को तमाम फरमा देता है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं फरिश्तों की। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए, तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूं कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े, और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो 30 नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये 2 बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है।
اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل اور یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اگر تو کوئی پانی کا گلاس آپ نے رکھا ہے اس پہ پھر پھونک مارے اور اس پانی کو پی لیں، پھر دعا مانگیے گا، یا پھر کوئی چاول یا چینی یعنی کہ صدقہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، پھر دعا مانگیے گا، اور پھر بتاتا ہوں کہ اس صدقے والی چیز کا کرنا کیا ہے۔ اب اللہ والوں دعا مانگے، دل کھول کے مانگے، جو مانگنا ہے رب سے مانگے، بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ اگر ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کے آپ لوگ جو ہے وہ ارادے سے مانگیں گے، دیکھیں بے ادبی کرنے کا مقصد کسی کا نہیں ہوتا، لیکن اگر جلد بازی کے ساتھ دعا مانگیں گے، آپ کی توجہ ہی دعا کی طرف نہیں ہوگی، جو آپ کو الفاظ رٹے ہوئے ہیں بس وہ رٹے ہوئے الفاظ جب آپ بولتے رہو گے تو اللہ والوں رب دے گا نہیں، الٹا اور ناراض ہو جائے گا۔ جو پریشانیاں بھی بھگت رہے ہو نا اس سے بھی زیادہ پریشانیاں بھگتو گے اگر ادب کے ساتھ اللہ پاک سے نہیں مانگو گے۔ تو اللہ والوں ادب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز صدقے کے لیے رکھی ہے چاول یا چینی کی تو اس کو اٹھا کر چھت پر ڈال دیں تاکہ جو چرند پرند کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا پھر پیٹ کی جڑ میں ڈال دیں، وہاں سے بھی چوٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ پاک ہمیں حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔